اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہوئے اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر جانور اندازے سے سستا مل جائے تو بچنے والے پیسوں کا کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم سب عموماً ایک طے شدہ رقم جمع کرا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 35,000 روپے فی حصہ، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کچھ بچت ہوئی تو وہ واپس ملے گی۔ ہاں، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر وہ رقم ہم تک واپس نہیں پہنچتی۔ تو آج ہم اسی معاملے پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے اور یہ پیسے آخر جاتے کہاں ہیں۔ بالکل، یہ ایک عام مسئلہ ہے اور اس کا شرعی پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جب لوگ اجتماعی قربانی کے لیے کسی ادارے کو رقم دیتے ہیں نا، تو وہ ادارہ ان شرکا کا وکیل بن جاتا ہے۔ وکیل؟ اچھا، یعنی ایک ایجنٹ کی طرح؟ جی، وکیل مطلب وہ شخص یا ادارہ جو آپ کی طرف سے کوئی کام کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ اس معاملے میں قربانی کا جانور خریدنا، اسے ذبح کرنا اور پھر گوشت تقسیم کرنا، یہ سب کام۔ اچھا، تو ادارہ صرف ایک نمائندہ ہے، وہ پیسوں کا مالک نہیں بنتا؟ یعنی جو رقم ہم دیتے ہیں وہ ادارے کی ملکیت نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، وہ رقم ادارے کے پاس امانت کے طور پر ہوتی ہے۔ امانت؟ جی، امانت یعنی ایک ایسی ذمہ داری جسے اصل مالک تک پہنچانا یا پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی خرچ کرنا لازم ہے۔ ادارہ صرف ان کاموں پر خرچ کر سکتا ہے جن کے لیے شرکا نے اسے وکیل بنایا ہے۔ یعنی جانور خریدنا اور قربانی کے دوسرے ضروری اخراجات؟ جی ہاں، صرف وہی۔ تو اگر فرض کریں ان سارے اخراجات کے بعد کچھ رقم بچ جائے، جیسے جانور سستا مل گیا یا کسی اور وجہ سے کم خرچ ہوا، تو اس بچت کا کیا کرنا چاہیے؟ امانت کا اصول تو یہی کہتا ہے نا، جی کہ ہاں، وہ اصل مالک کو واپس جائے۔ یقینا شرعی طور پر یہ بالکل لازم ہے کہ ادارہ وہ بچی ہوئی رقم ہر حصے دار کو اس کے حصے کے مطابق واپس کرے۔ اچھا۔ وہ رقم ادارے کی نہیں ہے، وہ شرکا کی ہے۔ ادارے کا اسے اپنے کسی بھی مصرف میں لانا، چاہے وہ کوئی خیریہ کام ہی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب تک کہ شرکا خود واضح طور پر اس کی اجازت نہ دے دیں۔ لیکن یہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو چند 100 روپے واپس کرنا، یہ انتظامی طور پر تو کافی مشکل کام لگتا ہوگا۔ دیکھیں، کیا ادارے شاید اسی وجہ سے یہ رقم رکھ لیتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی عملی حل بھی ہے جو شرعی طور پر بھی درست ہو؟ دیکھیں، مشکل شاید ہو تھوڑی بہت، لیکن یہ ذمہ داری سے بچنے کا کوئی جواز تو نہیں بنتا نا۔ صحیح۔ اور اس کے آسان حل بھی موجود ہے۔ سب سے سیدھا طریقہ تو یہ ہے کہ جب حصہ دار اپنا گوشت لینے آئیں تو گوشت کے ساتھ ہی ان کی بچی ہوئی رقم بھی انہیں تھما دی جائے۔ یہ سب سے شفاف طریقہ ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس وقت ممکن نہ ہو یا حساب کتاب بعد میں مکمل ہو اور تب بچت کا پتہ چلے؟ تو ادارے کے پاس شرکا کے فون نمبر یا رابطے کی تفصیلات تو ہوتی ہی ہیں۔ جی بالکل۔ انہیں فون کر کے بتایا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی رقم کیسے واپس لینا چاہیں گے، بینک ٹرانسفر ہے، موبائل پیمنٹ ہے یا کوئی اور طریقہ جو دونوں کے لیے آسان ہو۔ صحیح۔ اصل بات نیت اور کوشش کی ہے۔ اس سے دیکھیں، نہ صرف شرعی ذمہ داری ادا ہوتی ہے بلکہ حصہ داروں کا ادارے پر اعتماد بھی بڑھتا ہے، اور یہ اعتماد بہت قیمتی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو ہوئی بچت کی بات، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا انتظام کرنے میں ادارے کی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، ان کے وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا وہ اپنی ان خدمات کا کچھ معاوضہ، جسے اجرت کہتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں؟ ہاں، بالکل لے سکتے ہیں۔ ادارے کا اپنی خدمات کی اجرت مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اچھا، وہ شرط کیا ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو رقم بچ گئی ہے اسی میں سے اپنا معاوضہ نکال لیں؟ نہیں، بس یہیں پر اکثر گڑبڑ ہوتی ہے۔ اچھا۔ شرط یہ ہے کہ اجرت کی رقم یا اس کی شرح، جیسے فی حصہ اتنی رقم ہوگی یا کل خرچ کا اتنا فیصد، یہ بالکل شروع میں ہی طے کر لی جائے۔ یعنی جب حصہ ڈال رہے ہوں تبھی؟ جی بالکل اسی وقت۔ یہ باقاعدہ معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ بعد میں جب قربانی ہو گئی تب بچی ہوئی رقم میں سے اچانک کوئی حصہ کاٹ لینا کہ جی یہ ہماری اجرت ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر پہلے سے طے نہ ہو تو یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ یعنی شفافیت، ٹرانسپیرنسی سب سے اہم ہے۔ ہر چیز پہلے سے واضح ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اجتماعی قربانی میں جو پیسے بچ جائیں وہ ہر حال میں حصہ داروں کو واپس ملنے چاہیے، جی، سوائے اس صورت کے کہ ادارے نے شروع میں ہی اپنی خدمات کی ایک طے شدہ اجرت مقرر کی ہو
اور حصہ دار اس پر راضی ہوں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ صورتحال ہمیں ایک زیادہ بڑے، ایک وسیع تر نقطے کی طرف لاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مالی معاملات میں خاص طور پر جب ان کا تعلق عبادات سے ہو، مذہبی ذمہ داریوں سے ہو، تو شفافیت اور واضح معاہدوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور یہ ذمہ داری صرف منتظمین پر نہیں ہے، بلکہ ہم سب پر جو ان اجتماعی کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم معاملات کو سمجھیں، سوال پوچھیں اور اطمینان کریں کہ سب کچھ اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری دیانت کا، ہماری عبادت کی قبولیت کا بھی سوال ہے۔ اس پہلو پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔